السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ، درون ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم۔ مولانا ہدایت الرحمٰن نے بالآخر 15-16 دن کے بعد شاید یہ جو معاملہ ہوا تھا آج گرفتاری پیش کر دی گوادر میں، اور اس کی گرفتاری جس طریقے سے ہوئی اور ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا اس پہ تفصیلی بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے۔ عموماً بہت دوستوں کے فیڈ بیک آتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس فیڈ بیک کی بنیاد پہ کچھ اصلاحات اپنے ویلاگ میں ہم لائیں۔ جو لوگ فیڈ بیک اپنا دے رہے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آگے بھی اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں گے۔ اچھا جی، مولانا ہدایت الرحمٰن صاحب نے کوئی 3-4 دن قبل اپنے سوشل اکاؤنٹ میں اعلان کیا تھا کہ وہ گوادر آ کر گرفتاری پیش کریں گے، اور ہوا بھی ایسے۔ لیکن کل جو ہم نے ویلاگ کیا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کو کس نے روکا تھا گرفتاری دینے میں۔ اس میں ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کے وہ ان کی جماعت ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا ان کا انٹرنل جو ان کی میٹنگ وغیرہ ہوئے تھے تو اس وجہ سے شاید انہوں نے گرفتاری نہیں دی، اور آج ان کی گرفتاری انہوں نے پیش کر دی۔ گرفتاری یوں پیش کر دی، جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ مولانا ہدایت الرحمٰن صاحب کورٹ جا رہے تھے گوادر میں، شاید ان کے جو پٹیشن ہے وہ دائر تھی، اور ممکن تھا کہ وہ اپنی ضمانت، ممکن نہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے ضمانت کے لیے اپلائی کی ہوئی تھی کورٹ میں، اس سے پہلے کہ وہ عدالت پہنچ جاتے یہاں اس کو گرفتار کیا گیا پولیس کی جانب سے عدالت کے احاطے کے اندر۔ تو اس پہ ظاہر ہے کہ سیاسی حوالے سے دیکھا جائے بہت سے دوستوں کا کل جیسے میں نے کہا کہ خیال ہے کہ وہ ان کو گرفتاری دینی چاہیے جو آج انہوں نے دی ہے۔ مجھ سمیت بہت سے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ جب تک ان کی ضمانت نہ ہو تب تک وہ گرفتاری نہ دیں، ایک وہ رائے بھی پائی جاتی ہے۔ بہرحال فائنلی انہوں نے گرفتاری دے دی۔ ابھی گرفتاری کے بعد کیا ہونا ہے، حق و تحریک ختم ہو گئی ہے کیا اس گرفتاری کے بعد، اور اس میں ری ایکشن کیا آنے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان بار کونسل نے اس گرفتاری کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے، ان وکلاء کے بقول جو قانونی ماہرین ہیں، یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، اور توہین عدالت اس لیے کہ ان کو پہلے کورٹ میں پیش ہونا چاہیے تھا، وہ جا رہے تھے مولانا ہدایت الرحمٰن کورٹ میں پیش ہونے کے لیے، تو اس سے پہلے کہ وہ کورٹ میں پیش ہوتے ضمانت کی منظوری یا اس کو نامنظوری وہ تو بعد کی بات تھی، لیکن کورٹ کے اندر پیش ہونا تھا ان کو۔ پھر اس کے بعد اگر ان کی ضمانت جو ہے وہ اگر منظور نہیں کی جاتی تو پھر ظاہر ہے کہ وہیں سے انہوں نے گرفتاری دینی تھی، اور اسی نیت سے بھی وہ آئے تھے کہ وہ گرفتاری اپنی پیش کر لیں۔ تو پولیس کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھے۔ دیکھیں، پولیس جو ذاتی فریق نہیں بنتا، پولیس قانون کو فالو کرتا ہے، قانون کا رکھوالا پولیس ہوتا ہے۔ تو جس طرح کے ایلیگیشن ابھی پولیس پہ، گوادر پولیس پہ لگ رہے ہیں، اسپیشلی ڈی پی او پہ لگ رہے ہیں، قانون ماہرین لگا رہے ہیں، وکلاء لگا رہے ہیں، میں نہیں لگا رہا یا ہمارے جیسے لوگ نہیں لگا رہے ہیں، ان کے بقول کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان بار کونسل نے آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں 13 جنوری ہے، کل 14 جنوری کو ملک بھر میں عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو ایک سمپتی وکلاء برادری کے اندر مولانا ہدایت الرحمٰن کے لیے ایک سمپتی گین کر لی ہے مولانا ہدایت الرحمٰن صاحب نے، اور وکلاء ظاہر ہے کہ کسی ایک پارٹی سے نہیں ہے، بلوچستان بار کونسل کا تعلق کسی ایک پارٹی سے نہیں ہے، اس میں مختلف پارٹیوں کے وکلاء موجود ہیں، تو سب کا متفقہ ایک فیصلہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تو وکلاء لائر برادری کے اندر ایک سمپتی گین کر گئے ہیں۔ لیکن اس طرح کی سیاست وہ اوسان کی ظاہر ہے کہ جنگ ہوتی ہے، ایک طرف انتظامیہ حکومتیں وغیرہ ہوتی ہیں، دوسری طرف جو موومنٹ چل رہی ہوتی ہے اس کی لیڈرشپ کی، یہ اوسان کی لڑائی ہوتی ہے۔ اس اوسان کی لڑائی میں حکومتیں ہمیشہ ٹیکٹس استعمال کرتی ہیں، پولیٹیکل ٹیکٹس استعمال کرتی ہیں، قانونی ٹیکٹس استعمال کرتی ہیں، اور پھر انتظامیہ پاور ظاہر ہے کہ حکومتوں کے پاس ہوتی ہے، تو وہ مختلف طریقوں سے مختلف دفعات وغیرہ، اندراج مقدمات وغیرہ کر کے وہ اگلا جو فریق ہے جو موومنٹ چلا رہا ہوتا ہے اس کو زیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر
جو لوگ موومنٹ چلا رہے ہیں، جس کو لیڈ کر رہے ہیں، اگر وہ ان کا اوسان کہیں بھی تھوڑا سا خطا ہو گیا یا نارمل ہو گیا یا اس کو کمزور پڑ گیا اوسان، تو پھر ظاہر کی جیت پھر دوسرے فریق کی ہوتی ہے جو لڑ رہا ہے۔ اگر یہ اوسان مضبوط ہوں تو پھر یہ لڑائی کافی لمبا چل سکتا ہے۔ تو آج مولانا ہدایت الرحمان نے جب گرفتاری دی، میں نے ظاہر کہ سوشل میڈیا سے ہی ہم چیزیں میں ہم نے اس کا باڈی لینگویج وغیرہ دیکھا، ہم تو گوادر میں موجود ہی نہیں ہیں، تو اس میں مجھے ذاتی طور پر یہ لگا کہ مولانا ہدایت الرحمان کا جو باڈی لینگویج سے میں جج کر سکتا ہوں کہ وہ بالکل ایک صاف ذہن کے ساتھ آئے تھے کہ ان کو گرفتاری دینی ہے، اور وہ اس کو جس نیت سے آیا تھا، ان کو یہ پتہ تھا کہ میں نے دوبارہ رات کو گھر نہیں جانا ہے، میں نے لاک اپ میں ہی جانا ہے۔ تو جس طرح کی انہوں نے تقریر کی، تو ان کی یہ تقریر اور اس سے پہلے 2 سالوں میں 1 سال میں جہاں دھرنے ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے تقریر کی ہے، ان میں کوئی مماثلیت ہے، ٹوٹلی مماثلت ہے، اس میں کہیں بھی آپ اس کو ایسے نہیں جج نہیں کر سکتے کہ کہیں پہ وہ کمزور پڑ گئے ہیں۔ تو اوسان اس کے مطلب مضبوط تھے اور وہ اس لڑائی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں، اور اس لیے انہوں نے یہ گرفتاری دی۔ اور دوسری طرف دیکھیں، وہ جو دوسری لیڈرشپ ہے، سیکنڈ لیڈرشپ، جیسے حسین واڈیلا صاحب وغیرہ، وہ تو آلریڈی وہ گرفتار ہیں، پہلے دن سے گرفتار ہیں، ابھی تک گرفتار ہیں۔ وہ ان کے 10 دن کا جو ریمانڈ ہے وہ چل رہا ہے، ابھی آگے جو ہے 3 دن گزر چکے ہیں، 7ویں دن کے بعد ان کو پھر عدالت میں پیش ہونا ہے، پھر ان کا بیل آؤٹ ہونا ہے نہیں ہونا ہے وہ تو پھر عدالتوں کا فیصلہ ہے، اس پہ تو بات ہی بعد میں کی جا سکتی ہے۔ لیکن مولانا ہدایت الرحمان نے یہ جو الزامات ظاہر کہ اس پہ لگ رہے تھے کہ وہ بھاگ گئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ موومنٹ چھوڑ کے وہ چلے گئے ہیں، اور ابھی والی وارث کوئی نہیں رہا موومنٹ کا وغیرہ، تو یا قانون سے بھاگ رہے ہیں یا روپوش ہو گئے ہیں، تو یہ سارے جو الزامات ان کے اوپر لگے تھے، وہ تقریباً آج کے گرفتاری سے وہ الزامات رفع ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ ظاہر جو مخالفین ہوتے ہیں وہ ایک الزام کے بعد دوسرا الزام آپ پہ لگاتے ہیں، وہ الزامات کہیں پہ حقیقت اور کہیں پہ ظاہر کہ محض الزام ہی ثابت ہوتے ہیں۔ ابھی جو مخالف فریق ہیں وہ جو ہے یہ کہ ان کا جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے ایک ڈیل کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ، اس ڈیل کے تحت انہوں نے گرفتاری دی ہے، اور اسی ڈیل کی بنیاد پہ ان کی رہائی ہو جائے گی۔ ایک الزام ہے ظاہر ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ نہیں لگتا۔ اور اس سے پہلے جو الزام لگائے وہ یہ لگائی جا رہی تھی مخالفین کی جانب سے، جو ناقدین ہیں، جو ان پہ تنقید کرتے ہیں، وہ یہ شاید سوچ رہے تھے کہ یا وہ سمجھ رہے تھے کہ مولانا ہدایت الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ نے ہی گوادر میں کھڑا کیا، ان کو اسٹرینتھن کیا، مضبوط کیا، اور وغیرہ، مطلب ایک سپورٹ بہرحال موجود ہے تھی جو مخالفین ہیں ان کے بقول۔ لیکن آج کی گرفتاری سے اور جس طرح کے کریک ڈاؤن ہوا گوادر میں، اس سے میں تو ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کا کوئی ہاتھ ہے مولانا ہدایت الرحمان کے پیچھے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں، پہلے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لایا، ایک پلیٹ فارم وغیرہ تمام کچھ ان کو پرووائڈ کیا، ابھی اس نے بات نہیں مانی، سرکشی کر لی، تو اس کے بعد ان کی ظاہر ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ تو مجھے پھر میں قائل نہیں ہوں اس بات کا، میں اس بالکل 1% بھی میں قائل نہیں ہوں۔ دیکھیں، اس طرح ممکن ہے کہ نچلے سطح پہ کہیں پہ کسی آفیسر کا کوئی رابطہ ہو، چیزیں ہوں وغیرہ وغیرہ، جو بھی وہ ہو سکتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، اس کی پراپر ایک پالیسی ہوتی ہے، وہ پالیسی کوئی لانگ ٹرم کوئی شارٹ ٹرم وغیرہ ہوتی ہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومتیں ہوں، ان کی جو پالیسی ہے اس میں وہ گین کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر کسی بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں، آگے لا رہے ہیں، اس میں گین کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر بندہ انالائز کر سکتا ہے، تجزیہ کر سکتا ہے کہ ہاں اس بندے کے اوپر کو اگر لانچ کیا جا رہا ہے، اس کو سپورٹ دی جا رہی ہے، تو اس بنیاد پہ دی جا رہی ہے۔ جو عقد و تحریک موومنٹ ہے اور اس کی جو لیڈر ہے مولانا ہدایت الرحمان، مجھے ذاتی طور پر کوئی لاجک نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سپورٹ دی ہے اور کسی مقصد کے لیے دی ہے۔ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ کہتے ہیں جی چائنیز جو ہے گوادر میں جو کام کر رہے ہیں وغیرہ، ان کو روکنے
मतलब इस तरह के वो लगा रहे हैं कि शायद उनको तंग करने के लिए या एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए, देखिए यहाँ पब्लिक जो है खुश नहीं है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। ये कोई बड़ा लॉजिक न मुझे नज़र नहीं लगता। दो रियासतों के दरमियान, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, ग्वादर के अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। तो वो कभी ये नहीं हो सकता कि बाकी जगह पे जी चलें ठीक है, सी पैक पे है, एग्रीमेंट हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुआहदे भी हैं, लोन है, तो कर्ज़े देने हैं, लेने हैं वगैरह हैं, लेकिन ग्वादर में जो है कोई चाइनीज़ को जो है वो नहीं छोड़ना है, उनको निकलवाना है। इस तरह प्रेशर बिल्ड करके चाइनीज़ को डराना है। नॉनसेंस, मुझे नहीं समझ आती है ऐसी कोई पॉलिसी, मुझे नहीं समझ आती है। अगर जो लोग कह रहे हैं कि जी इस वजह से सपोर्ट दी है, देखिए एक चीज़ तो तय है, आप ये माने या ना माने, हक दो तहरीक से आप जितना भी इख्तलाफ रखें, मैंने भी काफ़ी चीज़ों पे मैं अब भी इख्तलाफ रखता हूँ, मैंने बहुत से इख्तलाफात खुल के इज़हार किया है, ज़ाहिर के वो तो है, लेकिन आया मौलाना हिदायतुर्रहमान के इस मूवमेंट से ग्वादर के, डिस्ट्रिक्ट ग्वादर के मकरान की आवाम को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये चीज़ स्क्रीन पे रख के, सामने पर्दे के सामने रख के, उसके बाद फिर आपके पास एक मंतिक आ जाती है कि आप किस मंतिक पे उसको सही या गलत कह सकते हैं। देखिए एक तो ये है कि ये जो ईरान से जो पेट्रोल तेल वगैरह आती है, शायद जब से पाबंदी लगी है उसमें वहाँ के, मैं स्पेशली ग्वादर के लोगों की बात करूँगा, जो छोटे छोटे दुकानें वगैरह जिससे वो ईरानी पेट्रोल वगैरह बेचते हैं या छोटा मोटा दुकान वो चलाते हैं, बहुत से लोगों से जब हम राबिता करते थे तो पहले वो कहते थे कि जी जो इनकम है, आमदनी है, ना होने के बराबर है। मतलब जो लोग 2-3 हज़ार इससे पहले कमाते थे, लेकिन इस मूवमेंट के बाद शायद वो दिन में, वो महीने में शायद 70-80 हज़ार कमा रहे, पहले महीने में 5-6 हज़ार भी नहीं कमा सकते थे। एक सिंपैथी गेन होगी, एक लोकल जो बिजनेसमैन है, कारोबारी है, छोटा मोटा जो कारोबार करता है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर आप कहें, उसको एक हिस्सा कहें आबादी का, वो फ़िशरमैन है। इस मूवमेंट से फ़िशरमैन को काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो जो माफियाज़ जो उन्होंने पूरा समंदर को हाईजैक करके रखा हुआ था, जहाँ जैसे चाहते थे वहाँ की मछलियाँ पकड़ते थे, बड़े बड़े शिप, लॉन्च वगैरह, अरबों रुपया जो है वो महीने का जो है वो कमा रहे थे। किसी हद तक उनको रोकने में ये मूवमेंट कामयाब हो गई है। फिर डेफिनेटली उसका जो फ़ायदा है वो लोकल फ़िशरमैन को उसका फ़ायदा मिला, तो उनके लिए मार्केट ओपन हो गई और समंदर ओपन हो गया वगैरह। फिर गुज़िश्ता कई सालों से आप ये चीज़ भी देख लें कि ये जो ज़रा के हालात की वजह से, जो भी आप उसको कहें, ये जो समंदर में फ़िशरमैन को जाने के लिए, आने जाने के लिए एक NOC दी जाती थी, कि इजाज़तनामा दिया जाता था कि आप जाएंगे, एंट्री करवा लेंगे, वापस आएंगे, उन्हीं बंदों की एंट्री होगी। ये मतलब इजाज़त के बगैर आप समंदर में नहीं जा सकते थे, काम करने नहीं जा सकते थे। तो इस 2 साल की जो मूवमेंट है उसमें फ़िशरमैन को काफ़ी सारा सहूलत मिला, और बग़ैर किसी NOC इजाज़तनामे के वो आते जाते अपना जो पहले, इससे पहले ये जो उनका जो कारोबार था, जो सदियों से चल रहा था, एक आज़ादाना उनका जो है वो कारोबार था, वो दोबारा स्टार्ट हुआ। इधर सिंपैथी फ़िशरमैन की गेन कर ली अक़दो तहरीक ने। इस तरह बहुत से आसानियाँ पैदा बहरहाल हो गई हैं हक़दो तहरीक से। आप उसको भले इख्तलाफ रखें, इख्तलाफ रखना हर ज़ी शऊर इंसान का हक़ बनता है। किसी से आप इख्तलाफ रखें, उस किसी की हरकत से, किसी की पॉलिसी से, लेकिन किसी की ज़ात पे इख्तलाफ नहीं हो सकता है। अभी ये चेहरा मेरा नेचुरल चेहरा है, आप उसको कहें आपका कान टेढ़ा है, आपकी नाकें, आपकी आँख टेढ़ी है वगैरह, ये तो फिर इख्तलाफ तो नहीं है ना इसका कोई लॉजिक है कि आप इस तरह के कोई मतलब आप तनकीद करें। लेकिन रियलिटी तो यही है। अब इसमें ग्वादर के लोग, मकरान के लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उनको क्या सहूलत मिले, लेकिन मेरे नॉलेज में जब से मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, बल्कि ज़रा हमारे इलाके में हम हर चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, अब मैंने जो फ़ॉलो किया वो बुनियाद यही है। बहुत से दोस्त मुझे
ذاتی طور پر میسج کرتے ہیں وغیرہ، وہ مجھے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی آپ مولانا کے بس صرف اس موومنٹ کو آپ بڑا وہ کرتے ہیں۔ میں کہتے ہیں میں موومنٹ کو ٹھیک ہے، میں نے جیسے پہلے کا اختلاف میں نے پہلے رکھا ہے، بہت سی چیزیں کی ہیں۔ جب ایک موومنٹ سے آپ کے لوگوں کو آسانی پیدا ہو سکتی ہے، ان کی زندگی میں آسان ہو سکتی ہے، پھر میں مخالفت کیوں کروں؟ اگر یہی سہولت کسی حکومت کے ذریعے ملتی تو میں اس حکومت کی بھی تعریف کرتا، مرکزی حکومت ہوتا یا صوبائی حکومت ہوتی، جو بھی، میں اس کی تعریف کرتا، یا کوئی بھی سیاسی پارٹی یہ اس طرح کے جو ہے سہولیات جو ابھی تھوڑے بہت اس موومنٹ کی وجہ سے مقامی لوگوں کو ملے ہیں، اگر کسی پارٹی کی وجہ سے یہ ملتے تو شاید میں اس پارٹی کی بھی میں حمایت کرتا ہوں، اس کی میں بات کرتا۔ میں اپنے لوگوں کے ساتھ ظاہر کھڑا ہوں، خواہ وہ گوادر میں بیٹھا ہے، اواران میں بیٹھا ہے، خاران میں بیٹھا ہے، جہاں کہیں پہ بھی بیٹھا ہے۔ دیکھیں کچھ ٹائم پہلے 2-3 میں نے ویلاگز کیے تھے، ہمارے دوست ہیں ثنا بلوچ صاحب، کچھ سندک پہ وغیرہ پہ بہت سارے جو دوست جو ثنا بلوچ سے نزدیک تھے یا ایک پارٹی سے سمپتی رکھتے تھے، ان کی ناراضگی یہ تھی کہ جی میں ایک بندے کو میں بار بار کیوں تنقید کر رہا ہوں۔ تو اس کی لاجک بھی یہی تھی کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہے، اختلاف یہ تھا، اب بھی یہی ہے، بہت سے باقی لوگ بہت سے لوگ ہیں ان سے بھی یہی ہے۔ دیکھیں اگر میں ایک چیز اگر مجھے بتانے دیجیے، یہی کام جو مولانا ہدایت الرحمن نے جو موومنٹ، جو نکات، جو ایشوز اٹھا کے وہ اس نے عقد و تحریک کے نام سے یہ موومنٹ اس نے اسٹارٹ کی تھی، اس کی نوبت ہی نہیں آتی اگر یہاں پہ کوئی بھی حکومت ہوتی، وہ خواہ باپ کی ہے، نیشنل پارٹی کی ہے، نون لیگ کی ہے، پیپل پارٹی، جس کی بھی آپ بات کریں، یہ ایشوز اگر وہ حل کرا دیتے مقامی لوگوں کے تو پھر اس موومنٹ کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ ایسی موومنٹ پھر کیا ضرورت تھی؟ جب جس بنیاد پہ آپ سیاست کر رہے ہیں وہ بنیادی ایشوز ہی نہیں ہوتے تو پھر آپ موومنٹ چلانے کی پھر ضرورت کیا پیش آتی؟ ظاہر ہے۔ تو بہرحال لوگ اگر آپ یہ کہیں کہ جی عقد و تحریک کے ساتھ لوگ نہیں ہیں تو یہ پھر کہنے والی بات ہے نا، آپ کہنے کو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ لاجک نہیں دے سکتے، اس کو لاجک کے پردے کے اندر نہیں لا سکتے، آپ کے پاس منطق نہیں ہوگی، جسٹ اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ وہ چیزیں تھیں جو موومنٹ کی وجہ سے لوگوں کو بنیادی فائدے ملے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس لیڈرشپ کی گرفتاری کے بعد آیا عقد و تحریک ختم ہو جائے گی، یہ موومنٹ ہی ختم ہو جائے گا، مولانا ہدایت الرحمن اندر ہیں، اس کی لیڈرشپ اندر ہے، اور جو اس کے ایکٹیو ممبرز ہیں ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہے اور ان کو آپ نے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ حکومت کی پالیسی یہی ہے کہ جو مین لوگ ہیں ان کو آپ اندر ڈالیں، باقی پبلک ظاہر ہے اس نے کدھر سے نکلنا ہے۔ تو اس پکڑ دکڑ اور یہ جو مقدمات وغیرہ، ان سے کیا ابھی عقد و تحریک کی موومنٹ ختم ہو جائے گی؟ مجھے ذاتی طور پر نہیں لگتا کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں جو ایک بیانیہ پبلک کے اندر موٹیویشن کر کے وہ بیج بو دیا ہے نا، پھر وہ بیج اتنی جلدی نہیں سوکھے گا، وہ اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ یہ جو 5 6 7 8 10 12 25 جتنے بھی ڈیمانڈ ہیں عقد و تحریک کے، یہ تمام کے تمام ایشوز، مسائل حکومتیں حل کر دیں، بارڈر کھل جائے، سمندر کھل جائے، چیک پوسٹیں ختم ہو جائیں، ڈیولپ ہو گوادر کی نالی ندیاں، صفائی ستھرائی، مطلب گوادر دوسرا سنگاپور آپ کو نظر آئے، پھر شاید یہ جو موومنٹ ہے یہ ختم ہو جائے، کیونکہ جو بنیادی بیانیہ ہے، جو ڈیمانڈز ہیں وہ پورے ہوں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پھر ابھی موومنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے موومنٹ
چلائی جا رہی تھی وہ بنیادی چیزیں پوری ہو گئیں. ابھی اس موومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جب تک یہ چیزیں نہ ہوں لیڈرشپ کی گرفتاری سے وقتی طور پر شاید آپ کو لگے کہ جی مسئلہ موومنٹ ختم ہوگی، لیکن نہیں ہو سکتی. سمپتی زیادہ سے زیادہ گین ہونا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ ابھی آپ مولانا کو کتنی دیر تک یا اس کی عقد و تحریک کی لیڈرشپ کو کتنی دیر تک، کتنے سالوں تک آپ جیل میں رکھ سکتے ہیں؟ پاکستان میں ایک قانون بھی ہے کہ اگر آپ جیل میں بھی ہوں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. کل آپ یہی لوگ جیل کے اندر بھی رہ کر اپنا الیکشن فائٹ کر سکتے ہیں. وہ سمجھ گئے؟ جس طرح بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے. تو یہ موومنٹ زیادہ سمپتی گین کرتا جائے گا اور زیادہ گین کرتا جائے گا، کیونکہ جن لوگوں کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات تھے مولانا اطاعت الرحمن کے بارے میں، اس گرفتاری نے، کریک ڈاؤن نے وہ بھی صاف کر دیے. باقی سیاسی جماعتوں کے اختلافات یا جہاں پہ سیاسی آپ کے ظاہر ہے کہ سیاسی حوالے سے فائٹ ہے، ایک مقابلہ ہے، ان کے ورکر کے اندر آپ کے وہ ظاہر اختلاف رہے گا. وہ کوئی بھی، میں نام نہیں لوں گا کسی پارٹی کا، کوئی بھی پارٹی ہو جس کا مقابلہ عقد و تحریک کے ساتھ ہے تو وہ اس کے جو ورکر ٹائپ لوگ ہیں نا ان کا اختلاف الزامات چلیں گے ساتھ ساتھ. وہ تو چلنے بھی چاہیے، اپوزیشن ہر جگہ ہونا چاہیے، تو وہ چلیں گے. لیکن اصل جو میٹر کرتا ہے وہ پبلک میٹر کرتا ہے. تو پبلک کے اندر سمپتی مزید گین، مزید اضافہ ہونا، میں ذاتی رائے ہے، گین ہونا شروع ہوتی ہے. یوں سمجھے کہ عقد و تحریک کا پہلا فیز وہ ختم ہو گیا. پہلا قسط جو ہے نا بلوچی میں کہتے ہیں اولی بار، وہ ختم ہو گیا. دوسری بار دوسرا فیز شروع ہو چکا ہے. پہلے فیز میں ہنی مون تھا، دھرنے تھے، نعرے تھے، ڈرامے، اسٹیج ڈرامے تھے، گانے تھے وغیرہ. لوگ سکون سے جلسے جلوس میں آتے تھے جاتے تھے، رات کا کھانا ہوتا تھا، ڈول ڈھماکے ہوتے تھے، مطالبات، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا. وہ ہنی مون والا پیریڈ ختم ہو گیا، وہ فیز ختم ہو گیا. اب آیا امتحان کا پیریڈ. دوسری بار میں ابھی امتحان کا ٹائم آیا ہے. ابھی لیڈرشپ کی امتحان ہے. اگر اس امتحان میں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اوسان کی جنگ ہے، اس اوسان کی جنگ میں لیڈرشپ جیت گئی، اور جو بازار ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ڈاؤن ہوا ہے، اوسان میں کوئی کمزوری آئی ہے، کمی ہوئی ہے. آگے بھی اسی طرح چلتا رہا اور اس اوسان کی جنگ عقد و تحریک جیت گئی. پھر تمام سیاسی پارٹی، کوئی بھی وہاں میں مکران میں جو سیاست کر رہے جس کا بنیاد ہے وہ مکران، وہ کوئی، میں پارٹیوں کا پھر بھی میں دوبارہ کہوں گا کہ نام نہیں لوں گا، یاد رکھیں الارمنگ ہے ان کے لیے. پھر یہ ایسا بیس بنے گا، بنیاد مکران کے ہی اندر ایک ایسا بیس اب بنیاد بنے گا، پھر لوگ دوسرے پارٹیوں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. پھر سب کی امیدیں اسی عقد و تحریک کے اوپر نظریں ان کی لگی ہوں گی. یاد رکھنا، یہ آج کی تاریخ، آج کا دن، میرے الفاظ یہ یاد رکھیں. اس اوسان کی جنگ میں اگر عقد و تحریک جیت گئی تو پھر یہی مکران جو ہم کہتے ہیں کہ نا ہر سیاست، بلوچ سیاست کا بنیاد ہے، عقد و تحریک کا بنیاد یہیں سے شروع ہے، یہیں سے پلے گا، بڑھے گا. ہم قوم پرستی کی بات کرتے ہیں، ہم دوسرے مطلب ہم کہتے ہیں نا سیاسی ایک نرسری ہے مکران، تو یہ اس عقد و تحریک بھی مکران کی نرسری سے اس کا پودا لگا ہے. ابھی یہ پودا لیڈرشپ پہ ان کا میٹر کرتا ہے کہ وہ اس کی آبیاری کریں گے، اس کو تناور درخت بنائیں گے. وہ اوسان کی جنگ میں پتہ چل جائے گا. اگر اوسان کی جنگ جیت گئی تو ادھر پھر باقی پارٹیوں کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا.
ایک نظریاتی پارٹی ادھر سے بن جائے گی. تو ایک بات چلتے چلتے پتہ نہیں مجھے شیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ کہ حق و تحریک نے جب بلدیت انتخابات جیت کے آئی تھی تو اس میں کوئی قانونی اس میں ظاہر ہے کہ اس کا کوئی وہ نہیں تھا، کوئی پوش پردہ نہیں تھا اس کے اندر، کوئی تو قانونی طور پر اس کے جو کونسلر ہیں وہ بونڈ نہیں تھے کہ آپ کس پارٹی سے ہیں، کس طرح ہیں. یہ شروع میں نے ایک دن آپ کو کہا تھا کہ عقد و تحریک نے الیکشن کمیشن میں اپنا رجسٹریشن کر دیا ہے، تو یہ رجسٹریشن تقریباً مکمل ہو چکی ہے. تو ابھی ایک پارٹی کی شکل اختیار یہ موومنٹ آگے جا کے ایک پارٹی کی شکل اختیار کر لے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر گوادر کے بعد مکران کے دوسرے علاقوں میں حق و تحریک نے جڑ پکڑ لیا تو اس کے اثرات اواران سے لے کر جہلوان تک پڑیں گے، ضرور پڑیں گے. اور یہ ایک مزاحمتی موومنٹ ہے. اگر مولانا ہدایت الرحمن میں سیاسی میچورٹی یا پختگی زیادہ ہوا، دور اندیشی، یہ جو ابھی جذباتیات وغیرہ اس سے اگر یہ خول سے نکل گئے، دور اندیشی اور میچورٹی مزید پختہ ہو گئی، تو مولانا ہدایت الرحمن مکران کے بعد جہلوان وغیرہ کو بھی کور کر سکتے ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ فی الحال مولانا ہدایت الرحمن کا فوکس ٹوٹل گوادر کی ایک حلقے پہ ہے. یہ بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، اس سے بہت آگے سوچنا ہے ان کو اپنے لوگوں کے لیے اپنے. کیونکہ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، لمبی ہو جاتی ہے بات، میں ایک بات شروع کرتا ہوں تو ایک کو دوسرے سے میں ملاتا جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس موومنٹ میں ایک بیداری سمجھے، اس کو ہوا دے دی، اس پودے کو ابھار دیا اس نے. اور اب مولانا ہدایت الرحمن کو صرف پاکستان نہیں، انٹرنیشنلی بہت سے لوگ جانتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، جو اس سے پہلے شاید اتنے کم عرصے میں کسی لیڈر کو نہیں ملا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آج کا دور یہ میسیجنگ، پیغامات کی جو تیز رفتاری ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں جاتی، کوئی چیز کو روکا نہیں جا سکتا. اس سے پہلے جتنے بھی بلوچ معاشرے میں لیڈرشپ آئی ہے، چیزیں ہوئی ہیں، قربانیاں، بہت بڑی بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے عقد و تحریک، لیکن وہ اس طرح تیزی سے پاپولر نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ انفارمیشن کا جو اس ٹائم کا رفتار تھا وہ بہت انتہائی سلو تھا، یا بلوچ معاشرے میں نہ ہونے کے برابر تھا. آج کے دور میں انفارمیشن کی تیز رفتاری نے یہ کام بہت جلدی کر کے دکھا دیا ہے. اور اسی طرح کوئی چیز آپ جھوٹ بول رہے ہوں، جھوٹ زیادہ دیر تک آپ اس کو نہیں چھپا سکتے. اگر سچ بول رہے ہیں، سچ کو آپ بہت دیر تک وہ بھی نہیں چھپا سکتے. تو جو بھی ہوگا وہ ایسے صاف ستھرے انداز میں آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. ابھی اس موومنٹ میں اگر کوئی گڑبڑ ہے، کوئی جو میرے خیال میں کچھ نہیں ہے، اس میں پیچھے کوئی ایسا کوئی میری نظر میں نہیں گزرا ہے. اگر اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ خالص ایک موومنٹ ہے، تو اس کو روکنا پھر میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. لاٹھی گولی اور ڈنڈا وہ تو ظاہر ہے کہ ہر دور میں چلا ہے، تو اس سے ماضی تو یہی کہتا ہے کہ اس سے جو ہے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں، لوگوں کو دبایا نہیں جا سکا ہے، بلکہ ابھارا ہے اس نے. اگر ظاہر ہے کہ حکومتوں کے پاس تو لاٹھی ڈنڈا ہے، ان کے پاس تو بیانیے کو بیانیے سے مارنے کا کوئی آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، تو وہ تو لاٹھی ڈنڈا ہی استعمال کریں جیسے ابھی کر رہے ہیں. اس سے اور زیادہ پاپولر ہوگا یہ آپ کا عقد و تحریک. اس کو میرے خیال میں فی الحال ایک موومنٹ کی نظر سے دیکھنا چاہیے، کسی سیاسی نقطۂ نظر سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے، ایک حلقے سے اور ایک انتخاب سے جو اس کو الگ رکھنا چاہیے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.